إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم بھائیوں اور معزز خواتین، اسلامی تاریخ سے متعلق ہمارا یہ درس جو عباسی خلافت کے دوسرے خلیفہ ابو جعفر منصور اس کے بارے میں اب چل رہا ہے ہمارا یہ درس۔ ہم نے بتایا پچھلے درس میں کہ یہ ابو العباس صفاح جو پہلا خلیفہ تھا عباسی حکومت کا، یہ اس کا بڑا بھائی تھا، لیکن پہلے چھوٹا بھائی خلیفہ بنا، بعد میں اس کے بعد اب یہ بڑا بھائی خلیفہ بنا ہے۔ اس نے اپنے دور خلافت میں سب سے پہلا جو کام کیا ہے وہ ابو مسلم خراسانی کو ٹھکانے لگایا اور اس کو قتل کرایا، اور دھوکے سے قتل کرایا۔ قتل کرانا اپنی جگہ پر ہے، وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن دھوکے سے اس نے اس کو قتل کیا۔ اس کے بعد یہ بات پچھلے درس میں آپ سامنے آ چکی تھی، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں حاتم، لیکن مجھے جو پیش کرنا ہے آپ کے سامنے اس سلسلے میں وہ یہ ہے کہ اب اس کو قتل تو کرا دیا گیا، حالانکہ یہ ابو مسلم خراسانی عباسی حکومت قائم کرنے میں اس نے بہت ان کا ساتھ دیا تھا، اس کے بڑے احسانات تھے، لیکن ان سارے احسانات کو بھلا دیا گیا۔ ہوتا ایسے ہی ہے۔ اردو زبان میں ایک بہت مشہور جملہ ہے، یا کہہ لیجئے شعر بھی ہے، ایک مشہور شعر بھی ہے اردو زبان کا، کہ جب گلستاں کو خون کی ضرورت پڑی سب سے پہلے گردن ہماری کٹی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن اب ہمارا ہے تمہارا نہیں۔ تو بالکل یہی شکل ہوتی ہے، یہ تاریخ ہے، یاد رکھیے۔ آپ کسی چیز کے لیے اپنی بڑی خدمات پیش کرتے ہیں، لیکن جب بعد میں لوگ آتے ہیں تو ان کے سامنے یہ بات ہوتی ہے کہ یہ ہمارا چمن ہے، یہ ہمارا ملک ہے، یہ ہمارا ہے، یہ باہر سے آئے ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں۔ اس طرح کی گردان لوگ شروع کر لیتے ہیں، اس طرح کے حالات پیدا ہوتے ہیں۔ جنہوں نے بڑی قربانیاں دی ہوتی ہیں اس کے پیچھے ان ساری قربانیوں کو بھلا دیا جاتا ہے۔ یہ تاریخ ہم کو بتاتی ہے، یہ سب چیزیں تاریخ سے سیکھی جاتی ہیں۔ تو ابو مسلم خراسانی کے قتل کا واقعہ اس کو آپ ایسے ہی مت لیجیے، اس سے بہت چیزیں سیکھنے کی ہیں، میں وہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ آج کے درس میں شروعات میں یہی بات آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں۔ یہ بات پچھلے درس میں آ چکی ہے کہ کس طریقے سے ابو جعفر منصور نے ابو مسلم خراسانی کو دھوکے سے قتل کیا، اپنے یہاں بلا کر کے، بہت اطمینان دلا کر کے۔ جب وہ پہنچا ہے، پہلے سے طے رہتا ہے
लोग पीछे रहते हैं। जैसे ही वो अपना जो है अपने एक हाथ को दूसरे हाथ पर मारता है, वैसे ही वो बाहर निकलते हैं और उसके ऊपर हमला कर देते हैं। वो जो बात थी पिछले दर्स में मैंने पेश कर दी। तो ये मसला, ये नोट कर लीजिए आप, ये आपकी नसीहत के लिए बोल रहा हूँ ये, क्योंकि हमारे तारीख पढ़ने का मकसद, ये जो चीज़ हो चुकी है ना, हम उसको चेंज तो नहीं कर सकते ना। हम उसको चेंज करने के लिए थोड़ी ना पढ़ते हैं ये वाक़या, या हम ये कहने के लिए थोड़ी ना पढ़ते हैं ना, जो है सुनते हैं कि अगर ऐसा करते तो ये अच्छा होता। वो सब नहीं, उसके बारे में हमको तबसरा करने की ज़रूरत नहीं होती है। बल्कि हमें जो ज़रूरत है वो ये है कि हमें उससे कुछ सीखना है। तारीख से चीज़ें सीखी जाती हैं, तारीख से इबरत ली जाती है, उस तारीख के तजर्बे से फ़ायदा उठाया जाता है। तो कभी भी याद रखिए कि आप अपनी खिदमात किसी भी इदारे को, किसी भी तंजीम, ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ तक कि किसी भी खानदान को इतनी खिदमात मत दीजिए कि आगे चल करके जब आपको नज़रअंदाज किया जाए तो आपको तकलीफ हो। जो करना है अल्लाह के लिए करें। जो कुछ भी है हम इखलास के साथ जो कुछ कर सकते हैं ना, अल्लाह के लिए करें। तो वहाँ इंसान को तकलीफ नहीं होती है। जो काम उसने अल्लाह के लिए किया, वो अल्लाह ताला के यहाँ उसका बदला उसे मिलेगा। अंसार के बारे में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात कही थी, एक मशहूर हदीस है, उसके हवाले से ये बात कर रहा हूँ। आपने ये बात कही थी अंसार से कि आगे चल करके तुमको इस चीज का सामना करना पड़ेगा कि तुम पर दूसरों को तरजीह दी जाएगी। मतलब इसका क्या होता है कि तुम भी हो, दूसरे भी हैं, तो तुमको उसमें आगे बढ़ाने के बजाय दूसरों को आगे बढ़ा दिया जाएगा। तुम इस तरह के हालात देखोगे तो तुम्हें सब्र करना, ये ताकीद उनको फरमाई थी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार को। ये उस जमाने की वजह, बाद में ऐसा उनके साथ होगा, यानी उनकी जो औलाद आएगी उनके साथ इस तरह के मसाइल हो सकते हैं। तो आपने उनको यही जो है नसीहत की थी कि सब्र करो, तुम्हें जो तुम्हारा हक है, तुम्हें तुम्हारी मेहनत का जो फल है, वो क़यामत के दिन अल्लाह ताला के यहाँ तुमको मिलेगा। तो ये एक चीज़ ज़हन में रखें। मैं वो बताना चाह रहा था कि आप कभी भी किसी को अपना इतना मत दे दीजिए, अपनी सलाहियत का, जो कुछ भी आपके पास है, अपनी खिदमात का इस हद तक मत जो है किसी पर कुर्बान कर दीजिए कि बाद में तकलीफ हो। क्योंकि लोग अक्सर कुर्बानियां भूल जाया करते हैं। यही तारीख रही है। तारीख कभी भी ऐसी नहीं रही है कि किसी की कुर्बानियों को हमेशा याद रखा गया हो। कुछ चीज़ें होंगी, कुछ लोगों का वो बाद में भी वो चीज़ें तारीख का हिस्सा रहती हैं, लोग याद रखते हैं। मैं वो नहीं कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो किसी हुकूमत की बुनियाद में जो कुर्बानियाँ होती हैं, तो ये कुर्बानियाँ अक्सर लोग भूल जाते हैं, बाद में वो चीज़ें याद नहीं रह जाती हैं। उसमें जो लोग बाद में दाखिल होते हैं, वो अपना फायदा उठाने के लिए पहले के लोगों को जो असल कुर्बानी दिए हुए होते हैं उनको लोग दफना देते हैं, उसको याद नहीं रखते। आज हम बड़ी शिकायत तो करते रहते हैं ना, हम मुसलमानों को, हमारे इस मुल्क में ये बड़ी शिकायत होती है कि हमने बड़ी कुर्बानियाँ दी थी आज़ादी के लिए, लेकिन हमें एक तरफ, एक साइड में कर दिया गया। वो लोग जिन्होंने मुल्क की आज़ादी के लिए कोई कुर्बानी नहीं दी, आज वही इस मुल्क के सर्वे सरवा बने हुए। तो ये शिकायत तो रहती है ना, मैं कहना चाह रहा हूँ। तो तारीख याद, इस तारीख को, ये तजर्बा, ये जो है तारीख की इस नसीहत को याद रखिए कि तारीख में ऐसा हुआ है कि लोग कुर्बानियाँ भूल जाते हैं। इसलिए अपने आप को बिल्कुल नज़रअंदाज करके कुर्बानियों के पीछे मत जाइए। अपनी आखिरत की परवाह कीजिए, उसका ख्याल कीजिए, लेकिन अपना सुख सब कुछ जो है कुर्बान करके आपने दूसरों के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी,
ये कभी मत सोचिए कि वो लोग आपकी इन कुर्बानियों का आपको कुछ सिला भी दे सकते हैं, ये कभी मत सोचिए। तो ये चीज कहाँ हुई? अब देखिए जो है तारीख का ये वाक़या, अबू मुस्लिम खुरासानी, इसने लोगों पर इतना जुल्म किया, न जाने कितने लोगों को इसने कत्ल किया था इसी अब्बासी हुकूमत को कायम करने के लिए और इसके हाथ को मजबूत करने के लिए। लेकिन उसके साथ क्या हुआ वो आपके सामने है चीज। बात यहीं पर खत्म हो जाती तो अलग थी बात, लेकिन बात यहाँ पर भी खत्म नहीं हुई है। असल आज के दर्स में ये बताना चाह रहा हूं, ये सिर्फ नहीं हुआ है कि अब वो जो जाफर मंसूर ने उसे कत्ल कराया और जो है धोखे से कत्ल कराया, बल्कि उसके बाद अबू जाफर मंसूर की बातें क्या हुई है। लोगों ने जब उससे इस सिलसिले में बात की कि ये आदमी जिसने इतनी कुर्बानियां दी थी इसके साथ ये सलूक क्यों किया गया, तो उसकी बातें क्या रही हैं, मैं आज आपके सामने वो पेश करना चाहता हूँ। अबू मुस्लिम खुरासानी के कत्ल पर अब्बासी हुकूमत के बहुत से जो जिम्मेदार लोग थे उनको भी बहुत दुख हुआ, बहुत तकलीफ हुई। और उन्होंने जैसे एक नाम मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ईसा बिन मूसा। ईसा बिन मूसा जिसे अबुल अब्बास सफ़ाह ने मंसूर के बाद वली अहद यानी क्राउन प्रिंस जो है मुकर्रर किया था, जब उसको ये खबर मिली कि अबू जाफर मंसूर ने अबू मुस्लिम खुरासानी को धोखे से कत्ल करा दिया है, तो उसने आकर के अबू जाफर मंसूर से कहा, ये उन्हीं के खानदान का। उसने आकर के कहा, अमीरुल मोमिनीन, आप ये जानते हैं कि इब्राहिम जो इनके पहले के जो है, ये इनके जो है बड़े भाई होते हैं, अबुल अब्बास सफ़ाह को जिन्होंने अपना नायब मुकर्रर किया था, कहा कि उन्होंने हमको वसीयत की थी कि अबू मुस्लिम खुरासानी के साथ अच्छा सलूक किया जाए, क्योंकि अबू मुस्लिम खुरासानी उनकी निगाह में वो हीरा था जिसको तराश करके उन्होंने अब्बासी हुकूमत के लिए उसको काम में वो लाए थे। तो एक ऐसे शख्स को तुमने कैसे कत्ल करा दिया, और उसने हमारे साथ कितनी खैरखाई की थी, हमारे लिए कितनी कुर्बानियां दी थी। जब ये सवाल किया अबू जाफर मंसूर से, तो असल उसका जवाब सुनिए। जवाब सुनिए मेरे भाइयों और मेरी बहनों, क्या जवाब था। कहा, उसने जवाब दिया, कहा कि बड़े ही अटपटे अंदाज में जवाब, कहा कि तुम बड़े भोले लगते हो, बड़े बेवकूफ से लगते हो। ऐसे लोगों को बेवकूफ कहा जाता है, कोई हक बात कहता है। कहा कि सही बात तो ये है कि इस रुए जमीन पर उससे बड़ा हमारा कोई दुश्मन नहीं था, उससे बड़ा हमारा कोई दुश्मन हो ही नहीं सकता था। उसके होते हुए उसने कहा हमारा कोई इख्तियार नहीं चल सकता था। मैंने आपसे बार बार ये बात कही है कि अबू मुस्लिम खुरासानी है, जाहिर सी बात है कि जब उसने अब्बासी हुकूमत के लिए इतनी कुर्बानियां दी थी तो पावरफुल शख्स था ना वो। खुरासान के इलाके में उसकी बड़ी फौजी ताकत थी। उसी की तरफ इशारा करके कहा कि अगर वो रहता तो वो हमारी बात को खातिर में नहीं लाता, हमारी बात नहीं मानता, ये इसकी अपनी ताकत थी। इसीलिए ये हमारे लिए बहुत बड़ा जो है दुश्मन हमारा ये हो सकता था, और हमने रास्ते के बहुत बड़े कांटे को, ये हमसे भी हुकूमत छीन सकता था, हमने इस कांटे को रास्ते से हटा दिया है। इस पर तो खुश होना चाहिए। तो ये जो है सोच है, देखिए जो है ऐसे ही होता है। हमने ऐसी बहुत तारीख देखी है मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मुख्तलिफ इदारों के बारे में हमने सुना है, पढ़ा है। ये दीनी इदारों की बात कर रहा हूँ। इदारे कायम किए जाते हैं, लोग बड़ी कुर्बानियां देते हैं, तो अब चार पांच लोग मिल करके एक साथ इदारा जो है बनाते हैं, कायम करते हैं, मदरसा बनाया, कायम किया, उस वक्त बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। याद रखिए कि जब किसी चीज को आप इस्टेब्लिश करते हैं तो वो बड़ी कुर्बानी चाहता है आपसे।
تو بڑی جو ہے قربانی دیتے ہیں لوگ، لیکن جیسے ہی وہ چیز جو اچھے انداز میں آ جاتی ہے، اس میں ایک مقام اس کو حاصل ہو جاتا ہے، ذرا مضبوط جو ہے ادارہ بن جاتا ہے، تو تین چار آدمی جو ساتھ مل کر کے چلے تھے، ان کی سب کی فکر یہ ہوتی ہے کہ دوسروں کو راستے سے ہٹا دیا جائے اور ہم تنہا اس کے مالک بن جائیں۔ خود آپ کے شہر بنگلور میں اس طرح کے ادارے، میں نام نہیں لینا چاہتا، ابھی موجود ہیں، اور اس طرح سے کیا لوگ ہیں۔ یہ دینی اداروں کی بات تھی۔ اسی طریقے سے جو کمپنیاں بناتے ہیں لوگ، یعنی پارٹنرشپ میں دو چار ساتھیوں نے مل کر کے کوئی چیز شروع کی ہے پارٹنرشپ میں، ابھی جب تک وہ قربانی چاہتی ہے چیز تب تک تو سب برداشت کرتے رہتے ہیں ایک دوسرے کو، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن جب وہ پروفٹ دینے کی شکل میں آ جاتی ہے چیز اور پروفٹ ہونا شروع ہوتا ہے، تو اب آدمی سوچنے لگتا ہے کہ بھائی یہ تین جگہ کیوں تقسیم ہو، کیوں نہ میں ہی اس پر پورا قابض ہو جاؤں، اور دوسرے کو ٹھکانے لگانے کے بارے میں سوچنے لگتا ہے۔ یہ انسانی سوچ ہوتی ہے، یاد رکھیے گا ان چیزوں کو۔ کبھی بھی آپ کا ایسا کوئی معاملہ ہو تو سارے پہلوؤں کو سامنے رکھ کر کے ہی آگے بڑھنا چاہیے، اور پہلے سے ہی پیپر ورک ایسا رہنا چاہیے کہ اس کی وجہ سے آگے چل کر کے جب آپ کو سائیڈ لائن کیا جائے تو آپ وہ چیز نہ ہونے پائے، اس میں بڑی جو ہے چالاکی سے معاملہ، یہ شرعی طریقہ ہے، اس شریعت کے اندر بھی یہی ہے کہ جب اگر پارٹنرشپ میں کوئی چیز ہو رہی ہے تو ہر چیز کو بہت اچھے انداز سے لکھ پڑھ کر کے رکھا جائے۔ تو یہ ایک چیز نصیحت کی تھی، تاریخ سے ہم کو یہ سیکھنا تھا، میں نے وہ بات آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے ابو جعفر منصور نے جب ابو مسلم خراسانی کو قتل کرا دیا تو کوئی شرمندگی نہیں، کوئی اور چیز نہیں۔ ابھی تو میں نے اس کی ایک بات آپ کے سامنے پیش کی، اس نے پورے مجمع سے بھی خطاب کیا، اور مجمع سے خطاب کرتے ہوئے یعنی پبلک ٹاک جسے آپ کہہ سکتے ہیں، اس نے کیا کہا تھا ابو مسلم خراسانی کو قتل کرنے کے بعد، اس کو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے لوگوں سے خطاب کر کے بھی کہا، ایک جو ہے پبلک جو ہے ٹاک میں کہا کہ جو ہے مجھے اسے قتل کرانے کی ضرورت کیوں پڑی، اسے سنیے۔ کہا لوگوں، ہم تمہارے حقوق کو بھولے نہیں ہیں، اور نہ ہی ہم جو ہے تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، نہ ہم نے اس کو نظر انداز کیا ہے، بلکہ ہم جو ہے یہاں پر جو کہنا چاہ رہے ہیں تم سے وہ یہ ہے کہ یاد رکھو کہ یہ اقتدار، یہ حکومت جو اللہ نے ہم کو عنایت کی ہے، ہم کو دیا ہے، اگر کوئی بھی شخص ہم سے آ کر کے اس خلافت کے تعلق سے ہم کو کسی کے بارے میں اگر ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ہم سے آگے چل کر کے چھین سکتا ہے، تو اس کا جواب ہم اسی طرح تلوار سے دیں گے۔ کہا ابو مسلم خراسانی نے ہمارے ہاتھ پر بیعت کی تھی، ہم کو خلیفہ بنایا تھا، اور اس نے بھی یہ بات کہی تھی کہ ہم سے جو غداری کرے گا اس کا خون ہمارے لیے حلال ہوگا۔ اس نے ہمارے ساتھ غداری کی، یعنی ابو مسلم خراسانی نے، تو اس کے اپنے اصول کے مطابق اس کا خون بھی ہمارے لیے حلال تھا، اس لیے ہم نے اس کو اس کی غداری کی سزا دی ہے، جو سزا وہ خود بھی دوسروں کو دیتا رہا۔ اس نے کہا وہ شروع میں اچھا تھا لیکن آخر میں اس کے حالات اچھے نہیں تھے۔ یہ مطلب کہنے کا کیا، شروع میں اچھا تھا آخر میں اچھا نہیں رہا، مطلب کیا تھا کہنے کا؟ مطلب یہی تھا کہ وہ جب عباسی حکومت قائم کرنی تھی ہمارا بڑا خیر خواہ تھا، اور اس نے ہمارا بہت ساتھ دیا، لیکن اب وہ ہمارے لیے راستے کا کانٹا بن گیا تھا، یعنی ان کو اپنی حکومت کا ڈر تھا، اس کے علاوہ اس کے اندر کوئی چینجنگ نہیں ہوئی تھی۔ اور بہرحال یہ جو ہے اس کے پبلک ٹاک میں بھی اس نے یہ بات کہی۔ میں یہاں ایک بات جو ہے آپ کے سامنے کلیئر کر دوں، پہلے بھی یہ باتیں آپ کے سامنے آتی رہی ہیں
کہ جو تاریخ کے بارے میں کتابیں لکھی گئی ہیں زیادہ تر عباسی پیریڈ میں ہی وہ لکھی گئی ہیں، اموی جو ہے پیریڈ میں کتابیں نہیں لکھی گئی تھیں، اسی وجہ سے وہ یعنی یہ ان کتابوں میں زیادہ تر جو چیزیں آپ کو ملیں گی وہ عباسی حکومت کے فیور میں ملیں گی، اور اموی حکومت کے خلاف زیادہ باتیں اس کے اندر جو ہے ملتی ہیں۔ وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، اور اس سے نظر انداز نہیں کر سکتے۔ یہاں پر بھی ایک بات پیش کر دوں آپ کے سامنے اس ابو مسلم خراسانی کے قتل کو لے کر کے، کہ چونکہ عباسی حکومت کے دور کی ہی یہ سب کتابیں لکھی گئی، تو یہاں یہ کوشش ضرور کی گئی ہے کہ یہ دکھایا جائے کہ ابو مسلم خراسانی کا کیریکٹر اچھا نہیں تھا، اور یہ آخر میں آ کر کے دشمن کا اعلی کار بن گیا تھا، اس طرح کی باتیں، اور یہ بھی کہ اس کا عقیدہ خراب تھا، اور بدعقیدگی کی وجہ سے ہی اس کو جو ہے قتل کیا گیا۔ یعنی اس کے تعلق سے ایسی باتیں جو کفر اور زندیقیت کی باتیں ہوتی، یعنی یہ زندیق بن گیا تھا۔ دوسرے الفاظ میں کہنا ہو تو آپ کو سمجھنے کے لیے اگر آسان لفظ استعمال کروں تو یہ کافر ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے اس کو قتل کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ باقاعدہ اس کے کردار پر، اس کے عقیدے پر، اور اس کے مسلمان ہونے پر کافی کچھ جو ہے لکھا گیا ہے ابو مسلم خراسانی کے تعلق سے۔ تو میں آپ کو اس لیے یہ باتیں بیان کر رہا ہوں کہ ایسے ہی ہوتا ہے، یاد رکھیے گا، جب ضرورت ہوتی ہے آپ کی تو آپ سے کام لیا جاتا ہے، لیکن اگر آپ کو ہٹانا ہوتا ہے تو یہ تو کوئی نہیں کر سکتا نا کہ نہیں بھائی بہت اچھے آدمی ہیں اور ہم نے ان کو ہٹا دیا۔ راستے سے ہٹانا ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ باتیں تو ذکر کی جائیں گی نا، کہ نہیں ان کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، ان کا منہج صحیح نہیں ہے، تو ان کا یہ صحیح نہیں ہے، تو کچھ نہ کچھ چیزیں تو لانی پڑے گی نا مارکیٹ کے اندر لوگوں کو ان سے دور کرنے کے لیے۔ اب دوسرے بھولے بھالے لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ تو ابو مسلم خراسانی کے تعلق سے جس کے اتنے احسانات تھے عباسی حکومت پر، جب صرف اور صرف سیاسی چپکلش کی وجہ سے آدمی کے پاس جب صلاحیت ہے تو وہ اسی لحاظ سے رہتا بھی ہے۔ اب اتنا آپ کا جو ہے بالکل چاپلوس بن کے تو نہیں رہے گا، یس مین بول کر کے تو نہیں رہے گا نا، ایسا آدمی یس مین نہیں ہو پاتا۔ تو یس مین کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس بھرپور صلاحیت نہیں ہوتی ہے تو وہ چاپلوسی کرتا ہے۔ اب یہ تو چاپلوسی نہیں کرے گا نا، یہ تو اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں بھی اس خواہش جو ہے حکومت کو قائم کرنے میں میرا بڑا اہم رول رہا ہے، تو اپنے آپ کو کچھ سمجھے گا ہی، آپ کی ہر بات پر یس یس تو نہیں کرے گا، یہ تو یس باس تو نہیں بن پائے گا یہ۔ تو وہی چیز کھلتی ہے لوگوں کو جب وہ خلیفہ بنتے ہیں، ذمہ دار بنتے ہیں، کہ یہ ہماری ہر بات نہیں مانتا ہے، یا اس کی جو آزادی ہوتی ہے اس آزادی کو چھین کر کے اپنے آپ کو، یعنی اس کو جو غلام بنا کر کے رکھنا چاہتے ہیں، تو ایسے لوگ غلام نہیں بن پاتے ہیں۔ تو لوگ اسی طریقے سے راستے سے ہٹاتے ہیں۔ جب راستے سے ہٹائیں گے تو اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ بالکل اچھا آدمی ہے، میں نے راستے سے ہٹا دیا، یہ تو نہیں کہیں گے نا، کچھ نہ کچھ الزام لگائیں گے، کچھ نہ کچھ ان کے خلاف جو ہے کیا کہتے ہیں، لوگوں کا ذہن بنائیں گے، ذہن سازی کریں گے۔ تو اس کے تعلق سے بھی ایسی باتیں کی گئی ابو مسلم خراسانی کے تعلق سے، اس کو زندیق تک کہا گیا، جو زندیق یعنی آج کے زمان میں کہنا ہو تو آپ کو سمجھنے کے لیے کہہ دوں، کافر جو ہے سو کافر تک جو ہے کہا گیا۔ یہ صحیح ہے اپنی جگہ پر، یہ بات بھی نوٹ کر لیجیے گا کہ یہاں پر جو بیلٹ اس کے ہاتھ میں تھا، خراسان کا علاقہ جو اس کے ہاتھ میں تھا، ابو مسلم خراسانی، بار بار وہ نام آپ سن رہے ہیں، اور یہیں سے سب سے پہلے عباسی حکومت یہیں پر قائم ہوئی، اور یہیں پر بنو امیہ کی حکومت کے خلاف فوجی بغاوت کی جو شروعات ہوئی تھی وہ یہیں سے ہوئی، جسے آپ خونی بغاوت کہہ سکتے ہیں آج کی زبان۔ تو یہ جو ہے یہیں سے نہ شروع ہوئی تھی، اسی نے شروع کیا تھا، اور انہی کے حکم پر شروع کیا تھا، پہلی قربانیاں تو انہوں نے دی تھی۔ تو اب یہ خراسان کا علاقہ یہ عجم کا علاقہ بھی ہوتا تھا،
یہ سب عجم کا علاقہ مانا جاتا تھا۔ ایک اور بھی لفظ سن لیجئے گا آپ جو ہے، کہ عجم اور عرب جو یہ دو لفظ، اور چیزوں کو سمجھنے کے لیے یہ چیزیں جاننا ضروری ہوتی ہیں، حالات کو سمجھنے کے لیے آپ کو بھی یہ چیزیں جاننی چاہیے۔ تو یہ جو عرب ایریا تھا اور پھر عجم کا ایریا کہلاتا تھا، اس کے علاوہ جو نان عرب ایریا تھا اس کو عجم کہتے تھے۔ تب یہ خراسان کا پورا علاقہ تو نان عربی ایریا تھا۔ تو یہاں بنو امیہ کے دور میں ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو حکومت پر جو پکڑ تھی وہ عربوں کی تھی۔ حالانکہ انہوں نے ایسا نہیں ہے کہ بہت زیادہ تفریق کیا تھا عرب اور عجم میں، بعد کے دور میں تھوڑی بہت چیزیں آئی تھی کہیں کہیں اس طرح کی، وہ تاریخ میں نے بتایا آپ کو۔ لیکن یہ اپنی جگہ پر حقیقت ہے کہ حکومت کی جو پکڑ تھی نا، وہ حکومت مکمل طریقے سے عربوں کے ہاتھ میں، اور عربی زبان کا ہی بول بالا تھا، اور عرب ہی اصل حکمران تھے اس دور میں، انہی کی حکومت قائم تھی۔ تو بیچ بیچ میں ایسی کوششیں ہوئی کہ جو نان عرب ہیں، جن کو عجم کہا جاتا تھا، عجمی کہتے تھے ان کو، اور وہ عجم کا ایریا کہلاتا تھا، ان کو ان کی عصبیتوں کو بھڑکانے کا کام، اس طرح سے اس انداز سے بھڑکانے کا کام کہ بھئی یہ عرب لوگ ہیں اور یہ ہم پر حکومت کر رہے ہیں، یہ ایسے ہیں اور یہ ایسے ہیں، اور کہیں نہ کہیں عربی اور عجمی عصبیتیں بھی بیچ بیچ میں ابھرتی تھیں، وہ علاقوں کو لے کر کے اور زبان کو لے کر کے، تو اس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں۔ اب یہ مسئلہ، یہ جو عباسی حکومت کا تھا، چونکہ یہ خراسان سے ہی خونی بغاوت شروع ہوئی تھی، اور بہت سے لوگ ان علاقوں میں جو عجم کے ایریے کہلاتے تھے، بنو امیہ کی حکومت سے اس وجہ سے ناراض تھے کہ اس میں خالص جو ہے عربوں کی پکڑ تھی۔ تو ہوتا ہے کچھ لوگ ناراض ہوتے ہیں، اور وہ ناراضگی پھر جو ہے بڑھ جاتی ہے، تو وہی بغاوت کی شکل بھی اختیار کر لیتی ہے کبھی کبھی۔ تو اس میں یہ عجمی فیکٹر جو ہے، اس کا بڑا اثر تھا اس میں، عباسی حکومت قائم کرنے میں۔ حالانکہ یہ بنو عباس بھی عرب ہی ہیں، یہ خاندان بھی عربی خاندان ہی ہے، تو کہیں یہ عجمی فیکٹر جو ابو مسلم خراسانی کے ہاتھ میں ہے، یہ مٹھی میں ہے، کہیں آگے چل کر کے یہ بڑا خطرہ نہ بن جائے، اور یہ ان کا بڑا لیڈر ہے، تو ابھی سے اس چیز کو ختم کر دیا جائے۔ تو کہیں نہ کہیں یہ سوچ بھی اس کے اندر تھی، لیکن تکلیف صرف اس پر ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے قتل کرایا جو کچھ بھی ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ ابو مسلم خراسانی کوئی بہت اچھا آدمی تھا، اور اس کے گردن پر جو بہت سے بے قصور مسلمانوں کا خون بہانے کا جو یہ بوجھ ہے نا، قیامت کے دن وہ اس کا جواب دے گا۔ وہ بہت اچھا آدمی ہم نہیں کہہ رہے ہیں، لیکن کیا ہے کہ اس طرح کا الزام بھی صحیح نہیں ہے کہ وہ زندیق تھا، یا جو ہے دشمن کا اعلی کار بن گیا تھا۔ یہاں ہمارے یہاں بھی ایسا چلتا ہے، یہاں جو ہے میں کہنے کا مطلب یہ کہ درمیان لوگوں کے درمیان ایسی باتیں ہوتی رہتی ہیں کہ کسی شخص کو اگر آپ کو یہ کرنا ہے کہ اس کو آپ کو ڈائنامیٹ کرنا ہے، تو کیا کر لیجئے، بس نہیں نہیں یہ تو ان کا جو ہے یہ غیر منہجی ہے، ان سے ملا ہوا ہے فلاں، بس وہ لوگوں کے ذہنوں میں ایسی باتیں ڈال دی، اس کے بعد ہو گیا ختم معاملہ۔ تو یہ چیزیں ابو مسلم خراسانی کے تعلق سے بھی کہی گئیں، جو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بات صحیح نہیں تھی۔ وہ اپنی جگہ پر غلط ہوگا، اس کے بہت سارے کام غلط تھے، اس کے بارے میں ہم سب یہی کہتے ہیں، اس کے جو اس نے خون بہایا بہت زیادہ، وہ غلط طرح کا خون بہایا تھا اس میں اس کی زیادتی بھی ہے، لیکن یہ ساری چیزیں کیا تھی، عباسی حکومت قائم کرنے کے لیے تھی۔ تو اس کا تو احسان تھا ان کے اوپر کہ ان کی حکومت قائم کرنے کے لیے اس نے بہت سے غیر جو ہے شرعی کام کیے، لیکن اسی کو یہ جب قتل کرنے کے بعد اس طرح کے الزامات لگانا، یہاں تک کہ زندیق تک کہہ دینا، یہ ذرا مسئلہ ہے اس کے اندر۔ امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ چونکہ کافی دور کے بعد کے ہیں یہ،
شروع دور کی جو کتابیں ہوں تو عباسی حکومت کے دور میں لکھی گئی، لیکن یہ کافی بعد میں آئے ہیں، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ۔ تو انہوں نے ذرا محتاط انداز پر بات کی ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے، انہوں نے جو اپنی کتاب میں اپنی تاریخ میں جو بات لکھی ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ابو مسلم کا کوئی بھی قول، یعنی اس کی کوئی رائے یا اس کا کوئی عمل، اس کا اپنا اوپینین یا اس کے اپنا عمل ہم کو ایسا نہیں ملا جس کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکیں کہ وہ اس کے اندر کفر پایا جاتا تھا یا وہ کافر تھا۔ کفر سے پر مبنی کوئی بھی اس کا کوئی اوپینین نہیں، نہ اس کے کسی عمل سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وہ کفر کا راستہ اختیار کر لیا تھا یا کافر ہو گیا تھا۔ یہ الگ مسئلہ، انہوں نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ اسی خراسان کے علاقے میں اس کے جو ماننے والے لوگ تھے، اس کے فالوور تھے، ان کے اندر بعد میں جا کر کے زندیقیت پیدا ہوئی، اور جو ہے وہ زندیقیت کی تحریکیں انہوں نے، زندیق اور زندیقیت کے جو الفاظ میں استعمال کر رہا ہوں، اس کو آپ کو جو ہے یوں سمجھ لیجئے کہ صرف کفر کہہ لیجئے آپ، آج کے دور کے لحاظ سمجھنے کے لیے، کہیں آپ کو جو ہے وہ پریشانی نہ ہو اس کو لے کر کے۔ تو یہ ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ یہ اس طرح کی تحریک مومنٹ جو ہے وہاں پر چلایا تھا لوگوں نے، اور اس طرح کی چیزیں آئی تھی عباسی حکومت میں، یہ فتنے تھے، زندیق کے فتنے بھی جو ہے ظاہر ہوئے۔ تو اس میں جو لوگ بھی اس کے پیچھے تھے، اس میں اس کے فالوور بھی تھے، اس کے اندر شامل تھے۔ تو اس وجہ سے یہ چیز تو اپنی جگہ پر ہے درست، لیکن خود ابو مسلم خراسانی کے اندر ایسی کوئی بات تھی تو ایسا کچھ نہیں تھا۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں یہاں پر تھوڑی جو ہے اور سمجھنے کے لیے، یہ تاریخ ہم پڑھتے ہیں تو یہ سب چیزیں بھی ہم کو ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اس کے جو فالوور بعد میں، یہ بعد کے لوگ جو ہے، خاص طریقے سے جو مہدی کی حکومت آتی ہے، تو مہدی کے دور میں زندیق کا ایک فتنہ جو ہے ایسا ہوا تھا کہ یہ لوگ حدیثیں بہت گڑھ رہے تھے، اور اس کا ایک بڑا فتنہ جو ہے آیا تھا حدیثیں گڑھنے کے تعلق سے۔ مہدی نے ان کے خلاف بہت سخت ایکشن لیا تھا، اور بعد میں چیزیں آئیں گی۔ تو وہ بعد کے لوگ ہیں، یہ ہو سکتا ہے ہم یہ بات کہہ رہے ہیں تجزیے کے طور پر کہ اس کے فالوور میں کچھ ایسے لوگ ہوں جن کا جو عباسی حکومت سے ان کی دشمنی اس بنا پر ہو گئی ہو کہ انہوں نے ان کے آدمی کو قتل کر دیا، ان کا جو اصل سردار تھا اس کو قتل کر دیا۔ تو فوجی طاقت تو نہیں تھی مقابلہ کرنے کے لیے، تو جب ایسا نہیں ہوتا ہے تو آدمی ایسے جو ہے اس طرح سے بھی اختلاف اپنا ظاہر کرتا ہے، جہاں کوئی ملتا ہے تو اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے ابو مسلم خراسانی کو ہم زندیق اور کافر تو نہیں کہہ سکتے نا، اس کے اندر تو کوئی ایسی چیز نہیں تھی۔ میں آپ کو ایک مثال دے دوں اس کے جو ہے کہ یہ جو خوارج کی پہلا جو فرقہ اسلام میں ظاہر ہوا وہ خوارج کا گمراہ فرقہ۔ تو خوارج کے بارے میں آپ کو پہلے بتایا ہے میں نے کہ جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جنگ صفین ہوئی، اسی موقع پر یہ فرقہ ظاہر ہوا۔ صحابہ، یہ کون لوگ تھے یہ خوارج؟ یہ خوارج کا جو ٹولہ سب سے پہلے سامنے آیا، یہ تو صحابہ کے شاگرد تھے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے شاگرد تھے یہ۔ تو کیا ہم کہیں گے کہ ان کے شاگردوں سے یہ چیز ہوئی تو گویا کہ وہ بھی ویسے ہی تھے؟ ایسا تو نہیں کہہ سکتے نا، یہ تو کہنا صحیح نہیں ہے نا۔ آپ خود بھی سمجھ سکتے کہ کیا آپ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں ایسی کوئی بات کہہ سکتے ہیں؟ نہیں کہہ سکتے۔ تو جب صحابہ کے دور میں یہ گمراہ فرقے ظاہر ہوئے، سب سے پہلے خوارج کا فرقہ، قدریہ کا فرقہ بصرہ میں جو ظاہر ہوا تھا سب سے پہلے، وہ کس صحابہ کے دور میں ہی ظاہر ہوا تھا۔ یہ لوگ جو تھے اس زمانے کے جو مسلمان تھے، یہ ظاہر سی بات ہے کہ جنہوں نے بھی اس طرح کی چیزیں چلائیں وہ سب مسلمان ہی تھے، یعنی اسلام کا کلمہ پڑھے ہوئے تھے۔ تو صحابہ تھے اس دور میں، تو لازمی طور پر یہ لوگ صحابہ اور تابعین سے ہی نا علم حاصل کیے ہوئے لوگ تھے یہ۔
تو کیا ہم ان کی وجہ سے، ان گمراہ فرقوں کی وجہ سے صحابہ اور تابعین کو کچھ کہیں گے؟ نہیں، ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ ابو مسلم خراسانی کے تعلق سے جو اس طرح کی باتیں آئی ہیں اور جو اس طرح کی بات کہی گئی ہے، وہ جو ہے بہرحال غلط ہے، اور یہ سیاسی دشمنی کا نتیجہ ہے کہ اس کو قتل کرانے کے بعد اس کے خلاف اس طرح کے پروپیگنڈے کیے گئے۔ اب ابو جعفر منصور کا یہ زمانہ ہے، یہ ابو مسلم خراسانی کی بات اب یہاں تک مکمل ہو گئی۔ اب ہم پھر سے ابو جعفر منصور کا یہ زمانہ، جو عباسی حکومت کا زمانہ ہے، اس جو ہے حکومت میں آپ کو دشمن قوم کے ساتھ، چاہے نصارہ یعنی کرسچین کے ساتھ، یا اور جو ادھر سندھ وغیرہ کے جو علاقے اور جو اور آگے چائنا وغیرہ کے، جہاں تک پہلے اسلام پہنچ چکا تھا بنو امیہ کے دور میں، اس سے آگے تو نہیں بڑھا اسلام، اور نہ اس کے بعد کی قوموں سے کوئی جنگ ہوئی اس دور میں، وہ سب کچھ نہیں ہوا۔ اس دور میں زیادہ چیزیں کیا ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے۔ تو عباسی حکومت اس معنی کے لیے بڑی مشہور ہے کہ اعتقادی فتنے، یہ لفظ کیا ہوا کہ عقیدے کی جو گمراہیاں، جو گمراہ فرقے ظاہر ہوئے، وہ زیادہ اسی دور حکومت میں ہوئے۔ عباسی حکومت میں ہی یہ گمراہ فرقے آئے اور بہت سے غلط عقیدے اور ان عقیدوں کے ماننے والے اٹھ کھڑے ہوئے، تو یہ فتنے زیادہ ہوئے اس دور حکومت میں۔ کچھ تو فتنے اتنے زیادہ ہو گئے تھے، ابھی وہ آگے چل کر کے وہ آئے گا، ابھی نہیں ہے وہ، جس کو اب معتزلہ کا لفظ سنتے ہوں گے۔ اب تو بہت سے لوگ شاید عقیدے وغیرہ کی کلاسیں وغیرہ کہیں کچھ اٹینڈ کرتے ہوں، تو معتزلہ ایک فرقہ گزرا، معتزلہ، خوارج کا نام بھی آپ سنتے رہتے ہیں، تو معتزلہ بھی ایک فرقہ۔ تو معتزلہ فرقہ جو اس کو بہت مضبوطی ملی تھی نا، وہ اسی حکومت میں ملی تھی۔ اسی عباسی حکومت کی ایک خلیفہ نے باقاعدہ اس کا ساتھ دیا، اور جو اس کے خلاف تھے ان کے خلاف جو ہے سخت کاروائی کی تھی، آگے اس کا بیان آئے گا۔ تو یہاں سے یہ کیا شروع ہو گیا ہے ابھی، یہ اعتقادی فتنے جو ہے شروع ہوئے ہیں تاریخ میں۔ تو یہ یوں سمجھیے کہ تاریخ کی کلاس ہے، لیکن کہیں نہ کہیں آپ کو اس میں عقیدے کی باتیں آپ کے سامنے آئیں گی، کیونکہ اس دور میں اعتقادی فتنے بہت جو ہے پیش آئے۔ تو تاریخ میں تو ہم ساری باتیں پیش کرتے ہیں نا، تو یہاں وہ چیزیں اب آئیں گی آپ کے سامنے۔ بنو امیہ کے دور میں اس طرح کے فتنے کم ہوئے، شیعوں کی طرف سے وہ جو ہے بغاوتیں ہوتی رہی، اور وہ بہت حد تک وہ چیزیں سیاسی تھیں۔ اب یہاں پر جو ہے سیاسی کم اور عقیدے کے مسائل زیادہ شروع ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلا فتنہ جو ان کے دور میں شروع ہوا، وہ یہ ہوا کہ یہ عجم اور عرب کا ایک عجیب سا کہہ لیجئے فتنہ، عجمی لوگوں کے ذریعے سے ہی یہ عباسی حکومت قائم کی گئی تھی، لیکن یہ چونکہ خود بھی عرب تھے، تو انہوں نے بہت حد تک ان کو پھر نظر انداز کیا، بہت حد تک نظر انداز کیا۔ یہ ایک پورا جو ہے سلسلہ ہے، اور اس میں غلطیاں ہم جو ہے کسی ایک کی نہیں مانتے، جو ہے غلطی کسی ایک کی کبھی نہیں ہوتی ہے۔ تو دونوں طرف سے کچھ نہ کچھ چیزیں ہوئی ہیں، یعنی جو عرب لوگ تھے ان کے یہاں عربی ہونے کا جو گھمنڈ اور غرور تھا، کہیں کہیں وہ چیز، یہ مطلب بھی نہیں کہ سبھی لوگ ایسے تھے، کبھی جب یہ بات کہی جاتی ہے تو یہ نہ سمجھیے گا کہ سبھی لوگ ایسے، نہیں، لیکن تھے کچھ ایسے۔ آج بھی جب اس طرح کے حالات ہوتے ہیں تو سبھی لوگ ایسے ہیں وہ مطلب نہیں ہوتا، اس میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ تو کچھ لوگ ایسے تھے ان عربوں میں، جو اس وقت بھی جو اجمیوں کو بڑی گری ہوئی نگاہ سے دیکھتے، ان کے اندر وہ چیزیں تھیں۔ اب سوچئے کہ جب کسی قوم کو ذرا گری ہوئی نگاہ سے دیکھا جائے
تو وہ کبھی بھی سامنے والے سے محبت نہیں کر پاتا ہے۔ جو آدمی اس کو گری ہوئی نگاہ سے دیکھے گا تو کیا وہ اس سے محبت کرے گا؟ وہ نہیں کر پاتا۔ اسی کے برخلاف بھی تھا۔ برخلاف کا مطلب کیا ہوا کہ اجمیوں میں سے، یعنی جو نان عرب تھے، ان کے اندر بھی کچھ ایسے لوگ تھے، اس میں بھی مسلمان ہوئے تو بڑے اچھے مسلمان تھے وہ لوگ، اور ان کی بڑی خدمتیں رہی ہیں۔ اس میں بڑے بڑے علماء فقہا پیدا ہوئے، محدثین پیدا ہوئے ان جو ہے نان عرب لوگوں میں، وہ بھی ایک تاریخ ہے۔ تو زیادہ تر محدثین تو نان عرب ہی تھے، یعنی جو اس خطے میں کافی لوگ پیدا ہوئے، ان کو سیاست سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ اس سے پولیٹکس سے وہ لوگ الگ رہے۔ لیکن ایسے بھی تھے کچھ جو عجمی، جن کو اپنے عجم ہونے کا غرور اور فخر تھا، عجمی ہونے کا، وہ عربوں کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے۔ تو اس طرح سے اب یہاں دو تہذیب کا ٹکراؤ ہو گیا تھا۔ یہ سب لوگ جو وہ لوگ تھے جو نئے علاقے فتح ہوتے گئے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت سے وہ سلسلہ چل رہا تھا، یہ علاقے فتح ہوتے گئے، اسلام یہاں بڑھتا گیا، وہاں کے لوگ اسلام قبول کرتے گئے، تو یہ عجمی علاقے جو نان عرب ایریاز تھے، یہ سب اسلام میں داخل ہوئے۔ ان کی بھی بڑی سب خدمات تھیں، لیکن ہر قوم میں کچھ برے لوگ بھی ہو جاتے ہیں، تو ان میں بھی کچھ ایسے لوگ تھے۔ بہرحال بات دونوں طرف سے تھی، اور دونوں کے اندر جو ہے جب یہ سب چیزیں رہی ہیں تو یہ تفریق بنو امیہ کے دور خلافت میں ذرا زیادہ ہو گئی تھی عربوں اور عجموں کے درمیان۔ اور جب عباسی حکومت قائم ہوئی تو عباسی حکومت کا تو شروع میں مکمل طریقے سے اعتماد ان عجمی طاقتوں ہی پر تھا، اور انہی کی مدد سے تو انہوں نے جو ہے حکومت کے خلاف خونی بغاوت شروع کی تھی، تو کہیں نہ کہیں یہ چیزیں جو ہے وہاں پر رہی تھیں۔ اب اس کے بعد جب عباسی حکومت قائم ہو گئی تو اس سے ایک تحریک نے جنم لے لیا۔ کون سی تحریک؟ یہ مومنٹ کہہ لیجیے آج کی زبان میں۔ وہ مومنٹ کیا تھا؟ یہ عجمی تحریک، عربوں کے خلاف ایک نفرت والی تحریک، جو عجمی تعصب۔ اس عجمی تعصب کو اس زمانے کے جو اسلام دشمن لوگ تھے انہوں نے تھوڑا بڑھاوا بھی دیا، چاہے وہ کرسچین ہو، چاہے وہ جو ہے رافضہ ہوں، جو اصل میں تو یہ لوگ اسلام کے دشمن ہی تھی، یہ رافضی لوگ بھی، جو بہت زیادہ جن کو شیعان علی کہا جاتا تھا۔ اور کسی حد تک تو چلو کوئی بات نہیں، شیعان علی کا مسئلہ تو کہ صرف علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت تک ہو، لیکن جب وہ رفض تک پہنچ جائے، رافضہ جن کو کہا جاتا ہے، جو بہت غلو کرتے تھے، تو وہ بھی بہرحال دشمن کے ہی آلہ کار تھے یہ لوگ، اور انہی کے نتیجے، انہی کے جو ہے سوچ سے یہ لوگ متاثر ہو کر کے ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف کچھ نہ کچھ بغاوت ان کی طرف سے بھی ہوتی رہتی تھی۔ تو اس عجمی تحریک کو جو ایندھن ملا وہ انہی دو کے ذریعے سے ملا۔ ایک تو یہ رافضی فکر جو اب وجود میں آ چکی تھی اس کی طرف سے جو ہے، دوسرے جو اور کرسچین لوگ جو تھے اس زمانے کے، کہہ لیجئے کہ جو مجوسی لوگ تھے اس زمانے کے، ان سب نے جو ہے اس کو تھوڑی ہوا دے دی، اس کو چنگاری کو تھوڑا سا بھڑکا دیا۔ اب یہ یہاں سے ایک زندیقیت کا ایک جو ہے فتنہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ ابھی وہ لفظ زندیق بار بار آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا۔ اور ان کا جو ہے جو اصل وہ تھا مجوسی لوگ تھے یہ، اور ان کے مجوسیوں کے جو پیشوا رہے ہیں، امام رہے ہیں، زرتشت جن کو کہا جاتا تھا، یہ فارسی زبان کے لوگ اصل میں رہے ہیں، اور ان کی مذہبی جو کتاب تھی زند وسطی، یہ ساری چیزیں جو ہے اب یہاں سے وہ زندیقیت کا ایک زور جو ہے، ایک طاقت جو ہے ایک کھڑی ہوتی ہے،
اور اسی عباسی حکومت کے اس خلیفہ جسے ہم ابو جعفر منصور کہتے ہیں، ابو جعفر منصور کے دور میں یہ چیز شروع ہوتی ہے اور ایک فتنے کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اور یہ زندیق لوگ، دوسرے الفاظ کو سمجھنے کے لیے کافر سمجھ لیجیے آپ، انہوں نے کیا کیا تھا، یہ حدیثیں گڑھا کرتے تھے اور حدیثیں گڑھ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے، جن کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کے درمیان ہم نفرت کے بیج بو دیں، ان کو جدا کر دیں، الگ کر دیں اور ان کے عقیدے کو خراب کر دیں، ان کی شریعت کو خراب کر دیں۔ جھوٹی حدیثیں پیش کریں گے تو اس کے نتیجے میں یہی سب چیزیں ہوں گی۔ تو بہرحال انہوں نے اتنا کچھ جو ہے کیا اس سلسلے میں، اتنا جو ہے بگاڑنے کی کوشش کی کہ ان کا ایک دجالی عالم کہلاتا تھا ابن ابی الاوجا۔ اس ابن ابی الاوجا کو ابو جعفر منصور کے گورنر محمد بن سلیمان نے سزائے موت دی۔ وہ فتنہ جو کھڑا ہو رہا تھا، اس فتنے کو ختم کرنے کے لیے، زندیقیت کے اس فتنے کو، اور اس کے پیچھے یہ لوگ جو حدیثیں گڑھ گڑھ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا شروع کیے تھے، جو بڑا ایک فتنہ تھا وہ، تو اس کے لیے اس کو سزائے موت دی۔ جب اس کو موت کی سزا دی گئی ابن ابی الاوجا، تو اس نے قسم کھا کر کے یہ بات کہی اس موقع پر کہ میں نے 4000 احادیث گڑھ کر کے لوگوں میں پھیلا دی ہیں، جن میں حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دیا گیا ہے، اور یہ ساری حدیثیں مسلمانوں تمہارے درمیان پھیل گئی ہیں۔ یہ اب یہ سب چیزیں جب آتی ہیں سامنے، تو آپ نے بھی جب سنا تو آپ کے ذہن میں ایک چیز کیا آئے گی؟ ارے بھائی، پھر تو اب حدیثوں پر کیسے اعتبار کیا جائے؟ اب یہ 4000 حدیثیں، یہ پتہ نہیں کون کون سی حدیثیں ہیں، پتہ نہیں کون کون سی چیزیں جس کو ہم حرام سمجھتے ہیں، اور وہ جو ہے اسی نے گڑھ کے پیش کی ہوں، تو کون جانتا ہے؟ وہ آپ کے ذہن میں بھی باتیں آنے لگے گی۔ تو یہ بھی یاد رکھیے گا، یہ بھی ایک جو ہے محدثین کا ایک اصول تھا۔ یہ محدثین کبھی بھی کسی بات کو ایسے ہی کہنے سے مان نہیں لیتے تھے، انہوں نے بڑی چھان بین کی، بڑی تحقیق کی ہے۔ تو اس کو میں تھوڑا یہاں پر واضح کرنا چاہتا ہوں، کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں کوئی ایسی چیز نہ آئے۔ تو صرف اس کے کہہ دینے سے بس ہو گیا کہ 4000 حدیثیں جو ہے گڑھ کر کے پیش کی ہیں اور سب لوگوں میں ہوں گے؟ ایسا نہیں۔ ایسا کیا ہے بعض زندیقوں نے کہ انہوں نے اس طرح کی باتیں لوگوں میں پھیلائیں کہ میں نے جو ہے اتنی حدیثیں گڑھی اور یہ لوگوں میں پھیلائیں، اس طرح سے وہ میں نے یہ حدیث گڑھی، یہ حدیث گڑھی۔ ان کے اعتراف کرنے پر بھی ان حدیثوں کو موضوع فوراً نہیں مان لیا گیا، کہ جو آدمی اتنا جو ہے بڑا زندیق ہو، یعنی کافر ہو، جو بظاہر تو اسلام کا لباس پہنے ہوئے ہو لیکن حقیقت میں وہ کافر ہو اور اسلام سے دور ہو، مجوسی ہو، تو اس کی اس بات کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے کہ میں نے اتنی حدیثیں گڑھی ہیں اور لوگوں میں پھیل گئی۔ تو اس میں بھی وہ جھوٹ بولتے تھے۔ یقیناً حدیثیں گڑھی گئیں، ان حدیثوں کو محدثین نے چھانٹا بھی، بڑی محنت کی ان کو الگ کرنے کے لیے، وہ اپنی جگہ پر ہے، وہ ایک الگ کہانی۔ لیکن یہ جو بات ہے نا، اس کو میں بتانا چاہ رہا ہوں، کنڈم کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں بھی یہ لوگ جھوٹ بولتے تھے۔ اس میں بھی ان کا مقصد کیا ہوتا تھا کہ لوگ جو سچے پکے مسلمان ہیں، ان کے ذہنوں میں کہیں نہ کہیں وہ ڈاؤٹ کریٹ کر دیں حدیثوں کو لے کر کے، تاکہ حدیثوں پر سے ان کا اعتبار ختم ہو جائے۔ تو اس کے پیچھے وہ کہانی تھی اصل میں، اور اس کے لیے وہ اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ یہ زندگیوں کی جو تحریک شروع ہوئی تھی، اور
حکومت کے خلاف یہ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے تھے، تو سب سے پہلا شخص جو زندیقیوں میں سے حکومت کے خلاف اس کی باغی تحریک جو اٹھ کھڑی ہوئی، وہ تھا سنباز مجوسی۔ سنباز مجوسی یہ ایک شخص، یہ سب کی سب ابو جعفر منصور کے دور میں چیزیں ہوئی۔ تو سنباز مجوسی یہ ابو مسلم خراسانی کا بڑا عقیدت مند تھا، یہ یا یوں کہہ لیجئے کہ آج کے دور میں جو فالوور کہتے ہیں نا، تو یہ اس کا بڑا فالوور تھا، سنباز نام تھا اس کا۔ اس نے ابو مسلم خراسانی کے قتل کا انتقام لینے کا اعلان کر دیا، اور اصفہان ایک ایریا وہاں سے وہ رئی کی طرف آگے بڑھا۔ یہ اصفہان اور رئی یہ سب جو علاقے ہیں، وہ میں آپ کو بتا دوں ان کے بارے میں کہ یہ جو علاقے ہیں اصفہان اور رئی وغیرہ کے، جو آج کا ابھی جو یہ ہے ایران ہے، وہ وہی علاقے ہیں، اور اسی میں جو ہے تہران جو ایران کا کیپٹل سٹی ہے، تو تہران کا جو علاقہ ہے وہیں وہ کہیں رئی جو ہے اس زمانے میں ایک علاقہ ہوتا تھا۔ تو وہ سمجھنے کے لیے آج کے نقشے کے لحاظ سے میں نے یہ تھوڑی سی وضاحت کر دی۔ تو اس نے کیا کیا کہ یہ جو رئی کا علاقہ تھا، اس علاقے پر اس نے اپنا قبضہ جما لیا، اور میں نے آپ سے کہا کہ یہ عجمی علاقے تھے، یہ نان عرب ایریے کہلاتے تھے، اور ان علاقوں پر ابو مسلم خراسانی کی بہت پکڑ تھی۔ اور یہ شخص سنباز یہ عربوں کا بڑا سخت دشمن تھا۔ تو میں نے یہ بھی کہا تھا آپ سے شروع میں کہ تفید میں نے اسی لیے بتائی تھی کہ اس میں بھی عجمیوں میں ایسے لوگ تھے بعض جو بڑے کٹر قسم کے اور عربوں کے بہت دشمن مانے جاتے تھے۔ تو عصبیت دونوں طرف ہوئی، دونوں نے اپنی اپنی جگہ پر اس کا اثر دکھایا۔ تو یہ کیا کرتا تھا وہاں پر کہ وہ عربوں کو پکڑ کر کے ان کو مارنا، ان کو خلاف جو ہے کچھ نہ کچھ کرتے رہنا، اور اس نے جو ہے اپنی ایک مجوسیوں کو اپنے ساتھ ملا کر کے، مجوسی یہ جن کو زندیق بھی کہا گیا، اور جن کو آپ آج کی زبان میں سمجھنے کے لیے کافر کہہ لیجئے، بظاہر یہ لوگ مسلمان تھے لیکن حقیقت میں یہ لوگ کافر تھے۔ تو بہت سے لوگ اس کے ساتھ آ کر کے شامل ہو گئے تھے سنباز کے، کیونکہ ایسے لوگ تھے ان میں جو دل سے کبھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، اور جو عربوں کو ان کے غرور کی وجہ سے پسند نہیں کرتے تھے، اور ان کا عجمی غرور ان کے سر چڑھ کر کے بولتا تھا۔ تو ایسے لوگ بہرحال اکٹھا ہو گئے سنباز جو مجوسی تھا اس کے ساتھ۔ اب اس کے بعد جب یہ لوگ، چونکہ میں نے پہلے بھی کہا کہ ابو مسلم خراسانی کے فالوور رہ چکے تھے کسی زمانے میں یہ لوگ، اور اس کو بڑی اہمیت دیتے تھے چونکہ اسی علاقے میں اس کی بھی پکڑ تھی۔ تو اب اس کی وجہ سے ان کا یہ جو فتنہ تھا یہ کھڑا ہوا، جب باقاعدہ جو ہے اس کے پاس لوگ اکٹھا ہو گئے سنباز کے پاس، تو اس نے باقاعدہ فوج لے کر کے حکومت کے خلاف بغاوت کا اعلان بھی کیا۔ یہ پہلا فتنہ تھا جو ابو جعفر منصور کے دور میں پیش آیا، لیکن منصور نے بہرحال ان فتنوں کو ختم کرنے کی ٹھان لی تھی اس نے۔ تو اس نے سنباز کے خلاف اپنے 10,000 فوجی بھیجے۔ سنباز یہ اس کے پاس اچھا خاصا لشکر تھا، فوج تھی، اور دونوں کے خلاف یعنی جو ابو جعفر منصور کی فوج تھی اور جو اس کی فوج تھی، دونوں میں سخت لڑائی، سخت قسم کی جنگ ہوئی، اور اس جنگ کا نتیجہ یہ نکلا کہ آخر میں یہ شخص میدان چھوڑ کر کے بھاگ گیا۔ اور میدان چھوڑ کر کے جب یہ جو ہے بھاگ گیا، اور اس کے جو بہت سے لوگ جو ساتھ اس کے آ کر کے مل گئے تھے، جو عقیدے کے صحیح لوگ نہیں تھے، اور ان سب کو جو ہے وہ سب اس میں قتل کیے گئے۔ اب جنگ ہو رہی ہے تو جنگ میں تو یہی ہوتا ہے، اور آخر میں
یہ خود اس کا انجام یہی ہوا کہ اس کو بھی گرفتار کر لیا گیا اور اس کو پکڑ کر کے اسے بھی قتل کر دیا گیا، اور اس طریقے سے سنباز نامی اس مجوسی شخص کا فتنہ جو اس زمانے میں شروع ہوا تھا وہ فتنہ ختم ہوا۔ تو یہ عباسی حکومت کی جو ہے شروع کی باتیں، ابو جعفر منصور کی حکومت کی یہ جو ہے باتیں ہیں جو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ تو یہ پہلا فتنہ تھا جو اس کی حکومت میں پیش آیا۔ آگے چل کر کے ایک اور فتنہ ہے، اس کے علاوہ کچھ علمی کام ہیں جو اس دور میں زیادہ ہوئے ہیں۔ عباسی حکومت کے دور خلافت میں علمی کام بہت سارے ہوئے ہیں، اس کی طرف باتیں آپ کے سامنے آگے جو ہے چیزیں آپ کے سامنے آتی رہیں گی۔ آج چونکہ وقت ہو گیا ہے، یہ تاریخ کے درس کا وقت ہو گیا ہے، تو ہم بات کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ پھر آگے ایک اور فتنے کا ذکر کریں گے۔ پھر اس زمانے میں جو علمی کام ہوا تھا حدیث کو لے کر کے یا فقہ جو ہے لے کر کے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اسی دور کے ہیں، تو وہ ذہن میں رہے آپ کے چاروں جو مشہور فقہا ہیں ان میں سے ایک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی اسی دور کے ہیں اصل میں۔ تو اس وقت حکومت کے ابو جعفر منصور کی حکومت میں ان کا اپنا جو ہے علمی لحاظ سے بڑا مقام اور مرتبہ تھا، تو کچھ وہ باتیں بھی آپ کے سامنے آئیں گی انشاءاللہ آگے درس میں۔ آج کا درس اسی پر ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔